السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی اور فضول باتوں کو چھوڑے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2317۔ اس حدیث سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے لیے ہو اور آخرت کے لیے ہو، تو ان سب کاموں میں ہم لوگوں کو یہ چیز بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کام میں فضول چیزیں بالکل نہ کریں۔ فضول چیزیں کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے مان لیجیے ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ خالی اس کام کو کریں جتنی کی اس کو ضرورت ہے کام کی۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی بھی ایک ضرورت ہوگی، اس کو معلوم ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو اتنے میں پورا ہو جائے گا وہ، تو جیسے ہی وہ کام کریں آپ ختم کر دیں، کسی اور کام میں لگ جائیں۔ بیکار میں فضول باتوں کو چھیڑنا، بیکار میں فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا نہ دنیا میں کوئی لین دین ہے نہ آخرت میں کوئی لین دین ہے۔ بھئی ہم لوگ وہ کام کریں جس میں دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہمارا بھلا ہو۔ سب کو معلوم ہے یہ چیزیں، آدمی کام اسی لیے کرتا ہے یا تو دنیا میں فائدہ ہو یا آخرت میں فائدہ ہو، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، جب دنیا میں فائدہ نہیں مل رہا اس کا۔ مثال کے طور پر موبائل، ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم لوگوں نے موبائل کھولا، صبح اٹھتے موبائل کھولا، واٹس ایپ دیکھا، کوئی میسیج نہیں ہے، سب ساری چیزیں دیکھی، ٹویٹر وغیرہ ای میل وغیرہ سب دیکھ لیا ہم لوگ، کچھ نہیں کہیں پر بھی، تو یوٹیوب کھول لیا، وہاں پر شارٹ دیکھنے لگ گئے، ویڈیو دیکھنے لگ گئے ہم لوگ، حالانکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے نا، عادت سی بن گئی ہے وہ ایک چیز کرنے کی۔ اس عادت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ ہر ٹائم ہم لوگ کو ذہن میں اپنے یہ رکھنا ہے کہ یار مجھے ہر کام وہی کرنا ہے جس کا کوئی مطلب ہو یا جس کی کوئی میننگ ہو یا جس کا کوئی فائدہ ہو، دنیا میں بھی فائدہ ہو آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ آپ اگر یوٹیوب چلا رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو دیکھیں نا، اسلامک ویڈیو دیکھ لیے جس کے بارے میں آپ کو اسلام کی ہسٹری وغیرہ معلوم ہو یا کتابوں کے بارے میں نالج مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے پڑھنے کا اتنا ٹائم ہے نہیں، لوگ پڑھیں جا کے، لیکن پڑھے تو بہت اچھی بات ہے اگر پڑھ لیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں پڑھ پاؤں تو کم سے کم اس کتاب کو جا کے وہ سرچ کرے اور یوٹیوب پہ آڈیو سن لے 10 منٹ کی، 10 منٹ کی لوگوں کی آڈیو ہے، 5 منٹ کی لوگوں کی آڈیو ہے۔ تاریخ اسلام ایک کتاب آتی ہے، اسلام کی ہسٹری پوری مل جائے گی آپ کو، 15 سے 20 منٹ کے اندر آدمی نچوڑ بتا دے گا آپ کو کہ ہمارے اسلام کی ہسٹری کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بائیوگرافی آپ پڑھ لیں، آڈیو مل جائے گی آپ کو، ایک سے ایک کتاب یہاں پر یوٹیوب وغیرہ پہ بھی اویلیبل ہے، آف لائن پہ بھی اویلیبل ہے۔ الرحیق المختوم ہے، محمد ہے، بہت ساری کتاب ایسی ہیں۔ اب الرحیق المختوم جو میں آپ کو کتاب بتا رہا ہوں یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے اور ہندی میں بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی وہ رومن انگلش میں بھی اویلیبل ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے نا۔ جو اسلام کے متعلق بھی بہت ساری چیزیں ہم لوگ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اگر موبائل چلانے کی ہماری عادت بن چکی ہے، اسے ہمیں ختم بھی کرنا ہے دھیرے دھیرے، اور اب جب عادت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو صحیح استعمال بھی کرنا ہے عادت کو، تو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بیکار میں ہم لوگ ناول پڑھ رہے ہیں، افسانے وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اس کا، نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہے نا۔ اس طرح سے کام کرنے سے کسی کا بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ ہر کام وہی کریں جس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہو، یا آخرت کا ہو یا ہی دنیا کا ہو، کوئی ایسا ایک بینیفٹ ہو جس میں آپ کا دنیا میں بھی بھلا ہو اور آخرت میں بھی بھلا ہو رہا ہو، تو آپ اس کام کو کریں تو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مان لیجیے آپ اگر یوٹیوب ہی چلا رہے ہیں نا، آپ کو اسلام کے بارے میں بھی نالج ہے، اچھی بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں بہت ساری ویڈیوز وغیرہ ایسی پڑی ہوئی ہیں جس میں آپ کو کیا کہتے ہیں اور ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو کیا کہتے ہیں نالج دی جائے گی۔ ویب سائٹ وغیرہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، آن لائن کے کورسز وغیرہ ہیں، انگلش اسپیکنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بزنس کے ریگارڈنگ ہے، آپ لوگ بزنس جا کے سرچ کریے بزنس کیسے کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نالج ملی جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو خیر اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں فائدہ آپ کو ضرور ہوگا انشاءاللہ، ہے نا۔ کہیں پر ہم لوگ جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو ہم لوگ وہاں پر اتنی ہی بات کریں جتنی بات کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کی اصل میں عادت ایسی ہوتی ہے کہ کہیں گئے مہمان کیا تو ایک ہی 2 گھنٹہ بیٹھ کے آ گئے، ارے آپ سلام دعا کے لیے جا رہے ہیں 10-15 منٹ بیٹھیے اپنا آرام سے، بیکار میں ٹائم ضائع کرے کیا فائدہ، 10-15 منٹ کی بات ہے، بیکار میں آپ اس کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھینچ رہے ہیں اور باہر آ کے لوگوں کو بتا رہے ارے میں وہاں فلاں دوست کے آ گیا تھا 1.5 گھنٹہ لگ گیا وہاں پہ، تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی کام کے لیے جا رہے ہیں چلو اچھا بھی لگتا ہے، سامنے والا فری ہے یا نہیں فری ہے نا، بیکار میں آپ گئے خالی چائے پانی ہنسی مذاق کے لیے کہ بھائی چلو ملاقات کر لیں، ملاقات آپ کی اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ نے تو اس میں مزے لے لیے لیکن سامنے والوں کو بھاری پڑ گئی ہو، یا وہ سامنے والوں کو بھاری نہیں پڑی، تو اس حدیث کے متعلق اگر ہم غور کریں تو آپ لا یعنی اور فضول باتوں میں لگ گئے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، نہ دنیا ہی میں فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔
ہے نا، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں. اور اس حدیث سے ہم کو یہ بہت اچھا سبق حاصل ہوتا ہے. یہ بہت چھوٹی حدیث ہے لیکن بہت ہی جامع حدیث ہے یہ. اور ایک میں آپ کو ایک اہم بات اور بتاؤں کہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کس جگہ بولنا ہے اور کیا بولنا ہے اور کب بولنا ہے نا. یہ 3 پوائنٹ ہے. بہت ہی کم لوگوں کو ہو سکتا ہے جلدی سمجھ میں نہ آئے آپ کو، لیکن سمجھ میں آئیں گے، ضرور سمجھ میں آئیں گے. انشاءاللہ آپ کوشش کریے سمجھنے کی، سمجھ میں آئیں گے. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. ہم لوگ کہیں پر بھی جا رہے ہیں نا، تو ہمیں کس مقام اور کس محل پر کیا بولنا اور کتنا بولنا ہے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. بہت سارے لوگوں کو اس میں زندگی چلی جاتی سمجھنے میں، اور کچھ لوگ جلدی سمجھ لیتے ہیں. کوشش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی. آپ لوگ محنت کریں. آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں کچھ کام کر رہے ہیں، یا کہیں انٹرویو وغیرہ آپ کا ہو رہا ہے، تو جتنا سوال کیا جا رہا ہے آپ اتنا جواب دیں، اور بہت ہی جامع جواب دیں. اس کو بات کو لمبا کرنا یا اس کو طول دینا، یہ کوئی کیا کہتے ہیں، ایسے نہیں لگتا کہ آدمی بہت انٹیلیجنٹ مانا جائے گا سامنے والا، سمجھے گا یار بہت جانکار ہے، بہت نالج والا آدمی ہے. نالج آپ حکمت کا مطلب آپ بات وہ کریے جو جامع خیز بات ہو، ہے نا، جو ذخیرے والی بات ہو. آپ نے ایک پوائنٹ رکھ دیا، وہ پورا ایک ذخیرہ ہو اس بات کا، تو ایسے اچھا لگتا ہے نا. اس حدیث سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اور ہم کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت بھی ہے. یہ ہر گھر کا حال یہی ہے کہ 4 لوگ بیٹھے ہیں گھر میں، تو فلاں کے بارے میں بات شروع ہو گئی. ناشتہ کر کے فری ہوئے تو فلاں کے بارے میں بات شروع ہو گئی. بیکار میں فلاں کے بارے میں بات کر کے نہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہی فلاں کا فائدہ ہو رہا ہے، اور نہ آپ کا دنیا میں کوئی فائدہ، نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ. اس سے بہتر ہے کہ آپ درود شریف صبح شام اپنے کیا کہتے ہیں زبان پہ رکھیں، یا استغفر اللہ کی کثرت کریں. اس طرح کی تسبیحات ہیں، ان پہ آپ کثرت کریں، اس سے زیادہ بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. اس طرح کی مزید ویڈیو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.